مختلف کو سمجھاؤ، مختلف کو سمجھاؤ، مختلف کو آج ایک تجویز پیش کی گئی. ایک عورت تھی اس زمانے میں جو بڑی 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 علم والی تھی اور بہت بڑی بڑی باتیں کرتی تھی. یعنی میں آپ کی زبان میں کہہ دوں کہ استخارے کر کر کے باتیں بتاتی تھی. استخارہ کرتے نا کسی چیز کا، ایسی علم والی عورت تھی. کہا اس عورت کے پاس چلو ہو سکتا ہے کہ کوئی وہ راستہ نکال دے، کوئی حل نکال دے، کوئی سمادھان کر دے، کوئی سولو کر دے، پرابلم کا حل ہو جائے. تو عبد المطلب کے بعد سمجھ میں آئی چلو اس عورت کا میں نے بھی چرچا سنا ہے، بڑی قابل عورت ہے، بڑی علم والی عورت ہے، وہ استخارے کرتی ہے اور وہ صحیح فیصلے کرتی ہے. چلو اس سے پوچھ لیا جائے. سارے مکہ کے لوگ حضرت عبد المطلب کو اسی عورت کے پاس لے گئے اور لے جانے کے پاس میں اسے سمجھایا کہ بتا حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہے، نام عبداللہ ہے، مکہ کے حسینوں کا سردار ہے، اس کا نام آیا ہے. کیا کریں، ہم اسے بچانا چاہتے ہیں. بتا کیا کہا تھا اس عورت نے؟ کہتا قابل تو میں بھی، مگر میرے سارے استخارے، میری سارے علم پتا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ ایسا کارنامہ انجام دیں گے جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. میرا علم یہی کہتا تو کہا ہی اسے قربان کرنے چلے ہیں بچا. اس نے اپنے ستاروں کا حساب لگایا، اپنے استخارے کیے. کرنے کے بعد میں کہنے لگی تمہارا جو برا آیا وہ صحیح آیا، عبداللہ کے نام کا صحیح آیا. عبد المطلب آپ اپنی جگہ صحیح ہو، مگر اب میں ایک تجویز پیش کرتی ہوں، ایک کام کرو. کہا بتاؤ کیا کام کریں؟ کہا ایک کام یہ کرو، 10 اونٹوں کا برا اور حضرت عبداللہ کا برا دونوں کا برا ملاؤ، برا ڈالو پھر نکالو. اگر اونٹوں کا آ جائے تو بدلے میں عبداللہ کو چھوڑ دو، اونٹوں کو قربان کر دو. سبحان اللہ. یہ تقریر ہو رہی ہے نا میرے بھائی، تقریر ہو رہی ہے کہ قسم بڑا نچوڑ پیش کر رہا ہوں. یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی، نوجوانوں مزہ آ جائے گا. حضرت عبد المطلب امین آدمی تھے مکہ. آپ کے پاس اتنے اچھے اونٹ تھے کہ مکہ میں کسی کے پاس نہیں تھے. حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹوں کو ایک طرف کر دیا. کتنے اونٹوں کو؟ زور سے بولے. 100 اونٹوں کو ایک طرف کر دیا اور کرنے کے بعد میں 100 اونٹ ایک طرف ہو گئے. اب قرآن دازی کرنا شروع کیا. ایک طرف 10 اونٹ رکھے، ایک طرف عبداللہ کو رکھا. پورا نکالا گیا، پرچی عبداللہ کے نام بھی نکل گئی. کیا کریں؟ عورت نے کہا 10 اونٹ اور بڑھا دو، 20 کر دیے. 10 میں 10 ڈالے کتنے؟ 20 اونٹ. پھر قرآن دازی، جب پھر قرآن دازی کی گئی تو پھر نام عبداللہ کا. میں جو بات بتا رہا ہوں نا، ذہن کچھ کام کر رہا ہے. جب ذہن کام کرتا نا تو بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا. سنا ہوگا آپ بہت روزانہ تقریریں سنتے ہیں، مگر آج کرم ہے میرے سرکار. آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ انہیں اچھا لگا یا نہ لگا آپ کو بڑھیا. اس لیے کہ آج میں آپ کو پڑھا، لیکن جتنا کی قسم ان سے پوچھ کے دیکھنا، ان کا دل بھی کہہ رہا کہ ہم بھی روز سنتے ہیں، مگر آج جو سن رہے ہیں ہمیں خود مزے آ جائے. 20 بڑھا دیے گئے نام عبداللہ کا. اس عورت سے پوچھا کیا کریں؟ نام پھر عبداللہ کا 10 پھر بڑھا دو. پھر نکالا گیا، پھر نام عبداللہ کا. کیا کرے گا؟ 10 پھر بڑھا دو. کتنے ہو گئے؟ پھر نام عبداللہ کا. کیا کرے گا؟ 10 پھر بڑھا دو. پھر نام عبداللہ کا. کیا کرے گا؟ 10 پھر بڑھا دو. پھر نام عبداللہ کا. کیا کرے؟ 10 پھر بڑھا دو. پھر نام عبداللہ کا. کیا کرے؟ 10 پھر بڑھا دو. پھر نام عبداللہ کا. کیا کرے؟ پھر بڑھا دو. پھر نام عبداللہ کا. کیا کرے؟ پھر بڑھا دو. 9 مرتبہ بڑھایا. 9 ڈھائی نام پھر عبداللہ. نام پھر عبداللہ کا. بیٹے کالی ٹوپی والے، اے کالی ٹوپی والے، اسے بیٹے ہنستے نہیں. بیٹے تم سب کا نقصان کر دو.
سمجھ رہے ہیں؟ اب سب کا نقصان بڑی بدتمیزی کی بات ہے. خدا کی قسم اگر یہ تبلیغ نہ میں نے کئی ہزاروں کے مجمع میں کرتی ہوتی نا تو ہاہکار مچ گئی. آپ کو پتہ نہیں کہ میں کون سی تبلیغ کر رہا ہوں, آپ شاید نہیں سمجھ پا رہے. کہیں مثال آپ اس بچے والی بنی کہ 100 کے نوٹ میں جو تعلیم خوش ہو جاتا ہے. آپ سمجھو اس اہمیت کو سمجھو کہ میں بیان کر کے جا رہا ہوں. میں تو بھائی کوئی اور ادھر سے اٹھا کے آپ کو بیان کر کے چلایا تھا, آپ خوش ہو جاتے. مولانا خان کو بلایا تھا, آگے تقریر ہو گئی, لیکن جو کر کے جانا چاہتا ہوں وہ سنے ذرا. کہا 10 اور بڑھا دو, کتنے ہو گئے؟ 10 دائیں 100. جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو اس زمانے میں 100 اونٹ کی بہت بڑی اہمیت تھی. ایک بہت بڑا نام اور ریکارڈ تھا. 100 اونٹ کسی کے نام پہ ابھی تک قربان مکہ کی تاریخ میں نہیں کیے گئے تھے. جب اونٹ کی گنتی 100 پوری ہو گئی, جب پھر خدا ڈالا گیا تو اب 100 اونٹوں والا نام آ گیا. عبداللہ کو بچایا گیا, 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا. اس طرح سے حضرت عبداللہ بچے, 100 اونٹ قربان ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 اونٹ کیا ہو گئے؟ قربان ہو گئے. اچھا یا اللہ, جب تجھے بچانا ہی تھا تو 10 روپے بچا لیتا. جب بچانا ہی تھا عبداللہ کو قربان تو ہونا نہیں ہے. تو نبی آنے نبی آنے نبی آنے زور سے بولو, نبی آنے ہیں. نبی آنے ہیں. آنے ہیں. آنے ہیں. سبحان اللہ. قربان تو ہونا ہی نہیں تھا, 10 پہ بچا لیتا, بے شک. 20 پہ بچا لیتا, 30 پہ بچا لیتا. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک. ارے بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یا اللہ 100 کی پوری گنتی کیوں؟ تو تصور کی دنیا میں جواب ملا. عبداللہ کی پیشانی میں نور محمد رسول اللہ ہے. عبداللہ کے ذریعے محمد رسول اللہ آنے والا ہے. ارے بارات جتنی بڑی ہوتی ہے, دولہا جتنا اعلیٰ ہوتا ہے, اہتمام اتنا ہی اعلیٰ ہوتا ہے. ارے نبی براتیوں کا دولہا بن کے آنے والا ہے, اس لیے 100 اونٹوں کو قربان کر کے نبی کا استقبال کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. 100 اونٹ قربان کر کے استقبال کیا. ذرا بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. قربان کر کے استقبال کیا. اور زور سے بولو سبحان اللہ. آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو, آپ عقیقہ کرتے ہو, بکرا قربان کرتے ہو, کرتے نہیں کرتے ہو عقیقے میں؟ اور جس کے نبی باپ کی وجہ سے 100 اونٹ قربان کر دیے گئے ہو, جب آپ کا یہ عالم ہے تو اس نبی پاک کا ڈھاڈا ہوگا. عبداللہ بجے 100 اونٹ قربان ہو گئے. عبداللہ بجے 100 اونٹ قربان ہو گئے. عبداللہ جیسا کوئی نیک نہیں, عبداللہ جیسا کوئی ہونہار نہیں, عبداللہ جیسا کوئی لاجواب نہیں. اب ذرا کان کھول کر سنو, مزہ آئے گا. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں, میں تقریر آپ کے سامنے اب لے کر کے آ رہا ہوں. توجہ فرمائیں, مزہ آئے گا. جھومو گے اپنی خدمت بنا کرو گے. دیوانوں ذرا غور کرو. حضرت عبداللہ, اب مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بچ گئے. اب لوگوں غور کرو, عبد المطلب کے گھر پہ رشتے آنے دو. رشتے میں رشتہ ہم اپنی بیٹی عبداللہ کو دینا چاہتے ہیں, ہم اپنا داماد عبداللہ کو بنانا چاہتے ہیں. جبکہ مکہ میں یہ رواج تھا, اپنا داماد بنانا کوئی کسی کو پسند نہیں کرتا تھا. اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کوئی اپنا داماد بنانا کسی کو پسند نہیں کرتا تھا. مگر عبداللہ تھے اتنے لاجواب, پورے مکہ والے چاہتے تھے عبداللہ ہمارے گھر کا داماد بن جائے, عبداللہ ہمارے گھر کا داماد بن جائے. سب یہی چاہتے تھے عبداللہ ہمارے داماد بن جائیں, عبداللہ ہمارے داماد بن جائیں, عبداللہ ہمارے داماد بن جائیں. غور کرو, ذرا غور کرو, عبداللہ ہمارے داماد بن جائے. رشتوں کے رشتے ہیں, مگر حضرت آمینہ کی قسمت تو سچ کے بیٹھی تھی. لوگوں, حضرت آمینہ کی قسمت تو سچ کے بیٹھی تھی. لوگوں, یہ امانت حضرت آمینہ کے حصے میں آئی جب حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کے بارے میں حضرت آمینہ کے والد سے بیان کیا گیا, حضرت آمینہ کی امی سے بیان کیا گیا. مشورہ ہو گیا, عبد المطلب سے بات کر کے ان کے بیٹے کا رشتہ مانگ لیا جائے.
زور سے بولو اور زور سے بولو اچھا بتا کیوں مانگا رہا ہے رشتہ؟ حضرت عبد المطلب جب جنگلوں میں جاتے نا جانور بھی ان کا ادب کرتے، کیا کرتے جانور بھی ان کا ادب، اور یہ مکہ والوں کو بات پتہ چل گئی عبد المطلب کے بیٹے کدھر جاتے ہیں جانور بھی ادب کرتے ہیں، رات کا ان کا نہیں کاٹتے، کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک عبداللہ نکل نہ جائیں جانور کھڑے رہتے ہیں، اور خطرناک جانور جو درندے جانور ہیں وہ بھی عبداللہ کے سامنے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بالکل بھولی بھیڑ، حملے نہیں کرتے، عبداللہ کے سامنے سیدھے بن جاتے ہیں۔ یہ ساری خصلتیں اور ساری خوبیاں جب آمینہ کے گھر والوں سے بیان کی گئی، حضرت آمینہ کے والد سے بیان کی گئی، حضرت آمینہ کی امی سے بیان کی گئی، تو انہوں نے دل میں چھپا لیا اب داماد عبداللہ کو ہی بنائیں گے۔ عبد المطلب سے بات کی تو حضرت آمینہ کی قسمت سچ کے بیٹھی تھی، حضرت عبد المطلب رشتے میں راضی ہو گئے اور میرے نبی کے والد کی شادی حضرت آمینہ سے ہو گئی۔ اب لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، اب زندگی ذرا بڑی نشیب و فراز سے گزری ہے، حضرت آمینہ سے شادی ہوئی اور حضرت عبد المطلب کی پیشانی سے یہ امانت حضرت عبداللہ کے پاس آئی اور حضرت عبداللہ سے یہ امانت حضرت آمینہ کے شکم میں آئی۔ جیسے ہی میرے نبی حضرت آمینہ کے شکم میں آئے، ابھی میرے نبی ماں کے پیٹ ہی میں ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، یہاں سے زندگی کی نیا موڑ لیتے ہیں۔ لوگوں یتیموں سے پوچھو کہ ان کو باپ کی کتنی یاد آتی ہوگی، اور باپ ہوتا ہے۔ حضرت آمینہ کے شکم میں جب یہ امانت آئی نا تو میرے نبی کے والد کا انتقال ہو گیا۔ میری نبی دنیا میں آنے سے پہلے یتیم بن گئے۔ لوگوں ایک بات بتاؤں، اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے نا تو گھبرانا مت، تیری نبی سے بڑھ کے پریشانی کس پہ آئے گی کہ دنیا میں نہیں آئے باپ کا سایہ اٹھ گیا، دنیا میں نہیں آئے باپ کا۔ لیکن حضرت آمینہ کہتی ہے کہ برکتوں کا یہ عالم تھا، برکتوں کا یہ عالم تھا، برکتوں کا یہ عالم تھا۔ حضرت آمینہ اگر پانی لینے کے لیے کنویں میں چلی جاتی تو مکہ کی ساری عورتیں اپنا ڈول رسی کے ساتھ کنویں میں ڈال کے پانی نکالتی تھی، انہیں پسینے آ جایا کرتے تھے، جب پانی لیتی تھی تو پانی بھرتے بھرتے ان کا سانس پھول جایا کرتا تھا۔ مگر نبی کی ماں حضرت آمینہ کبھی کنویں پر پانی لینے جاتی تو کبھی حضرت آمینہ اپنے ڈول میں رسی نہیں باندھتی، بلکہ ڈول ہاتھ میں لے کے کنویں کے پاس جاتی اور کنویں میں جھانک کے دیکھتی، پانی اچھال مارتا کنویں کے کنارے تک آ جاتا۔ آمینہ پانی بھر لو، تمہارے پیٹ میں نبیوں کا سردار ہے، کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو جائے، تمہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ پانی اچھال مارتا اور اچھال مارنے کے بعد کنویں کے دہانے تک آ جاتا۔ حضرت آمینہ ہاتھ ڈالتی اور حضرت آمینہ کے صدقے میں ان ساری عورتوں کا بھی کام بن جاتا جو ڈول کے ساتھ رسی لائی ہوئی تھی۔ کہتی اب تو آمینہ آ گئی ہے، اب کوئی اپنا ڈول کنویں میں نہ ڈالے گی، اب کوئی محنت نہ کرے گی، اب کوئی مشقت نہ کرے گی، آمینہ آ گئی ہے، آمینہ آ گئی ہے، اپنے ڈولوں سے رسی ہٹاتی اور وہ بھی کنویں میں ڈالتی، ہاتھوں سے ڈول بھر لیتی۔ اتنا خوشی ہوتی، اتنا خوشی ہوتی حضرت آمینہ کے آنے سے کہ ان عورتوں کو ایسا لگتا کہ جیسے ان کی قسمت کی معراج ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بیان کرے آگے چلے، کچھ لوگ تھک گئے مجھے لگ رہا ہے بھائی، ابھی آگے بڑھو۔ ایک گھنٹہ 20 منٹ تقریر ہوئی، 25 منٹ، ماشاءاللہ 4 گھنٹے۔ کیا آپ نے تو 4 یار کا پورا عدد بتا دیا۔ یہ آپ کی محبتیں، آپ کی محبتیں، مگر 4 گھنٹے تقریر کروں گا میں 3 سال، اگلے سال آؤں گا، پھر اگلے سال آؤں گا۔ کسی سال اگر میں 4 گھنٹے بول گیا نا تو پھر کسی سال نہیں بلاؤ گے، مولانا بڑا رگڑ کے گیا تھا۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کا ذہن بنا ہوا ہے، آج میں نے بیان کر دیا۔ اب برکتیں دیکھو، برکتیں دیکھو، لوگوں ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، اس بات برکتوں کے
دور تھے، کہاں یہ لائٹیں، کہاں یہ سسٹم، کہاں یہ روشنیاں؟ پہلے وہ ڈبیاں جلتی تھی، چراغ جلتے تھے. آپ نے دیکھا اپنے بچپن میں ڈبی چراغ، وہ بھی پوری رات کسی کا نہیں جلتا تھا، جب تک جاگتے تھے جلتے تھے، سو گئے تو بند کر دیا. ٹھیک ہے، پھونک مار دی، بات صحیح ہے. بات ختم، دن رات بھر سوئے اور صبح کو ہو گیا شہر کا اجالا، اسی میں کام ہو گیا. ایسے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ راتوں کی چاندنیوں سے ماں بہنیں کو چرخے چلاتی تھی، اپنے کام کرتی تھی نا اس کے عکس میں. بس یہ زمانے تھے یار. لوگوں مگر آمینہ کے گھر میں پوری پوری رات اجالا، ایسا اجالا کہ پورے مکہ میں نرالا. ایسا اجالا ہی نہیں تھا. چراغ کا اجالا الگ ہوتا ہے، یہ اس کا ہیلوجن کا اجالا الگ ہے. جو آمینہ کے گھر کا تھا وہ اجالا کچھ الگ ہی تھا. کیا تھا وہ اجالا؟ الگ ہی تھا. مکہ کی عورتوں نے کہا، او آمینہ تم نے کتنا تیل اسٹاک کر کے رکھ لیا ہے، پوری پوری رات چراغ بجھتا نہیں. حضرت آمینہ نے مسکرا کے کہا، ہم نے تو جب سے ہمارے پیٹ میں یہ امانت آئی ہے ہم نے چراغ ایک رات نہیں جلایا. یہ اسی کی برکت ہے کہ پوری رات میرا گھر نور میں نہایا رہتا ہے. نور میں نہایا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیان کرتا ہوں نا پوری رات ہوگی، آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. ذرا تھوڑی سی جلدی سے آگے بڑھ جاؤں شوق بتا کر کے. لوگوں وقت آ گیا میرے نبی کی آمد کا. ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، یہ عیدوں کی عید ہے، خوشیوں کی خوشی ہے، دنوں کا سردار ہے، مہینوں کا سردار ہے. آمینہ کے لال کی آمد ہے. اللہ نے حکم دیا جنت کو سج جاؤ. جنت کو سجایا گیا، جبکہ جنت تو خود سجی ہوئی ہے. جو سجی ہو اسی کو جنت کہتے ہیں، جس میں کوئی کمی نہ ہو اسی کو جنت کہتے ہیں. لیکن جنت تو سجی ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، مگر آج اور سج جا، آج اور اسپیشل سج جا. جنت کو سجایا گیا، فرشتوں کو تیار کیا گیا، حوران جنت کو تیار کیا گیا، زمین کو تیار کیا گیا. زمینوں پہ جو درخت سوکھ گئے تھے اللہ نے انہیں بھی ہریالی دے دی. سوکھے ہوئے درختوں کو پتا دے دیا. زمین کی جو گھاس سوکھ گئی تھی اللہ نے اسے بھی ہریالی دے دی. جو ندی نالے تالاب سوکھ گئے تھے اللہ نے انہیں بھی پانی دے دیا. ایسی رحمت کی بارش برسائی کہ ندی نالے چشموں کو پانی مل گیا، سوکھی ہوئی زمین کو ہریالی مل گئی، سوکھے ہوئے درختوں کو پتا مل گیا، سوکھے ہوئے گلشنوں کو پھول مل گیا، بیماروں کو شفا مل گئی. لوگوں بیماروں کو شفا مل گئی، غریب غریبوں کو مال مل گیا، بے اولادوں کو اولاد مل گئی، جن کے بیٹے نہ تھے انہیں بیٹے مل گئے. پوری دنیا تیار ہوئی. توجہ ہے، جب پوری دنیا تیار، جبریل جائزہ لے، جبریل جائزہ لے رہے. جنت تیار ہے، زمین تیار ہے، پوری کائنات صبر کے بیٹھی ہے. اب سب کو مصطفیٰ کی آمد کا تیار انتظار ہے. خدا کا حکم ہوتا ہے اب اسماعیل کے دروازے والا تالا کھولا جائے. اب دولہا آنے والا ہے، اب دولہا آنے والا ہے. بزم سچ گئی ہے اور آپ دیکھتے ہیں جو خصوصی ہوتا ہے اسے آخر میں پیش کیا جاتا ہے. اور میرا خاص نبی آنے والا ہے. اب وہ تالا کھولا گیا اور دروازہ اسماعیلی سے میرے نبی کو دنیا میں بھیجا گیا. جب میرا نبی آ رہا ہے تو زمانے کا یہ عالم ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیگی سہانی صبح میں ٹھنڈک جدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی، بٹا ہے پاڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا بیدار صدقہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا بیدار صدقہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا. اللہ اللہ نبی آ گئے. ساری
کائنات دلہن کی طرح سجی ہے۔ موسم نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، جن درختوں پہ پتے نہیں تھے اللہ نے پتے دیے، وہ پتے نہیں تھے بلکہ چھوٹے چھوٹے جھنڈیاں ان کے ہاتھوں میں دے دی۔ صحابی کوئی جھنڈے لگانے والا نہیں ہے، میرا محبوب آ رہا ہے درختوں، میں نے تمہیں جھنڈیاں دے دی، ہوا چلانا ذرا ہلاؤ اور کہو نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیڑ گویا کے جھنڈیاں ہلا رہے ہیں، پیڑوں کے ہاتھوں میں اللہ نے جھنڈیاں دے دی ہیں اور جھنڈیاں ہلا رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ لاجواب نبی لاجواب نبی آ گیا، مسکراتے ہوئے آئے، فتنہ کیے ہوئے آئے، تمہارا بچہ روتا ہوا تھا، نبی مسکراتے ہوئے آئے، نبی مسکراتے ہوئے آئے۔ اب یہ کیوں روئیں؟ یہ تو پیغام دے کے آئے ہیں دنیا والوں، اب جتنا رونے تھے رو لیے، اب نبی آ گئے ہیں، اب تمہارے غموں کو دور کرنے آ گیا ہو۔ سجدہ کیا، رب حبلی امتی کا نعرہ لگایا، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ کعبہ حضرت آمینہ کے گھر کی طرف جھک گیا، حیران کر رہا تھا دنیا والوں، اب تک تو تم نے اپنا کعبہ دیکھا، دیکھو آمینہ کے آنگن میں میرا کعبہ آیا۔ بریلی کا روزہ مہر لگاتا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ سلامت رکھے، میرے نبی آئے، بچپنا لاجواب ہے، کہتی ہیں حضرت آمینہ کا بیان ہے کہ میرے بیٹے محمد کی برکت تھی کہ بیمار آتے اپنے کٹوروں میں پانی لے کے ان کے کٹوروں میں نبی کا ہاتھ یا پیر ڈال دیا جاتا، وہ جا کے پی دیتے، اللہ انہیں شفا دے دیتا۔ جس کے تلووں کا دھوبہ نیا بے حیا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں کہ اب کوئی بیمار نظر نہیں آتا تھا، اب کوئی بھکاری نظر نہیں آتا تھا، کوئی پریشان نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں اس زمانے میں ایک پرمپرا تھی کہ بچوں کو پالنے کے لیے اور چلے جایا کرتی تھی، دودھ پلا کے پالا کرتی تھی، انعام ملا کرتا تھا، انعام ملا کرتا تھا۔ اور جب انعام سمجھنے لگا تو سمجھ لو تقریر سمجھنے والی ہے۔ یہ کسی بات کا دلیل ہے، انعام سمجھنا یعنی تقریر اور سمجھ رہی ہے، یہ دلیل ہے۔ کوئی انعام یہ سمجھ رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ آپس سے سننے یہی میرا سبق پڑھائی، آپ کی مسکراہٹ میرا انعام، آپ یہاں زمین پر بیٹھ کر سننے یہی میرا انعام، آپ نے عمل کر لیا یہی میرا انعام۔ آپ دعا کریں کہ اللہ میری بھی بخشش فرمائے، نبی کی میلاد کے صدقے میں آپ کی بھی بخشش فرمائے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ جو پہلے مل گئے ہوتے ہیں نا تو خدا کی قسم آج اور چار چار ڈبے ہوتے ہیں تقریر۔ آج جو تقریر اچھی ہوئی ہے نا یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا کمال۔ اچھا مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ نبی کی سیرت سن رہے ہیں، لوگوں کو فلموں کی اسٹوری میں مزہ آتا ہے، سیریل کی اسٹوری میں مزہ آتا ہے نا، کرکٹ کی کمنٹری میں مزہ آتا ہے، لیکن تم نے سنا ہی نہیں ہے نبی کی چیخنے کو۔ اگر سنانے والا سنا دے گا تو خدا کی قسم دریا کی رت میں سننے لگتا ہے۔ جواب حلیمہ کہتی ہیں کہ میں آئی تھی قبیلے کی عورتوں کے ساتھ، اعلان ہوا تھا اس سال جس سال نبی کی پیدائش ہوئی تھی مکہ میں سب لڑکے پیدا ہوئے، مکہ میں سب، اور دور دور تک یہ خبر پھیل گئی لڑکے پیدا ہوئے۔ اچھا لڑکیوں کی اس وقت کوئی اوقات ہی نہیں تھی، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لڑکیوں کو کوئی پالنے بھی نہیں لیتا تھا، اس لیے کہ ان کو پال بھی لو تو کوئی انعام نہیں ملے گا، اس لیے کہ لڑکی کی تو بھی اوقات نہیں تھی، لڑکے کو اگر پال کے دے دیا کرتی تھی موٹا موٹا انعام ملتا۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرے قبیلے میں ذکر ہو رہا تھا مکہ چلو اس سال باقی میں سب بیٹی بیٹی پیدا ہوئے، موٹے موٹے انعام ملیں گے،
کیا ملیں گے؟ موٹے 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 انعام ملیں گے. چلو مکہ میں حلیمہ کہتی ہے ہم تو سب سے غریب تھی. کیا تھے ہم؟ سب سے غریب تھے. ہم بھی ان کے ساتھ لگ قبیلے بنو سعد کی عورتیں جب آئی نا تو حلیمہ کہتی میں بھی ان کے ساتھ لگ چلو ہمارے بھی حصے میں کوئی آئی جائے. مزہ تو جب آیا 12 دن کا پروگرام رہا پوری 12 میری تقریر جب شروع سے میں آپ کو سنا کب آیا مگر اتنا نہ تم سے ہو سکتا ہو نہ اس سے ہو اس پروجیکٹ میں کام کرنا بڑا مشکل تھا. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب کیا ہو سکتا ہے نا امید نہیں ہونا چاہیے کیا پتا کوئی آ جائے زندگی میں ایسا موقع. لیکن مزہ تو جب آئے پورا سیریز بائی سیریز چلے ہے کہ نہیں ہے. میں چیز کا آدمی ہوں کہ سیریز بائی سیریز چلاتا ہوں. اب بھی میں آپ کو سیریز بائی سیریز سناتا ہوا آیا ہوں چاہے شارٹ شارٹ آیا لیکن میں نے کہیں نہیں سیریز بائی سیریز. اچھا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ سرکار کے دادا سے سرکار کا بچپنا چینلوں والوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ صحیح طریقے سے مطلب ٹھیک ہے. آپ بھی محنت کرو اس لیے کہ میں قوم دینا چاہتا ہوں لیکن پیغام بھی قوم تک جائے گا تو کیا اس کا سوال ہی نہیں ملے گا. چینل والوں یہ بھی دیکھو کہ جب تم آتے ہو تو کوشش کرتے ہو نیا محنت تاکہ تمہاری محنت رائے محنت کر کے آتے. ابھی میری پرسوں تقریر میں 50 چینل تو 2-3 دن پہلے کی تقریر تھی ادھر فرید کوئی میں ٹھیک ہے. میں کوشش کرتا ہوں تو محنت کی آپ نے تو آپ کو کچھ دے کر توجہ کریں. سبحان اللہ. دیکھو ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے کہ مجھے بولتے ہوئے 1.5 گھنٹے سے اوپر ہو گیا لیکن ابھی میں بول ہی رہا ہوں ہے کہ نہیں. میں بول رہا ہوں اللہ سلام. ابھی ہے نا سننے کی کیپیسٹی جانے والے تو چلے گئے سننے والے ماشاء اللہ. یہ بال والے لوگ بھی سنیں گے نا ماشاء اللہ. بال والے بھی اچھے ہیں وہ چاہے پہلا دوسرا لگ رہا ہے مگر ہیں ہمارے محلے صاحب ادھر ہی بیٹھے ہیں. امام صاحب سامنے سے سن رہے ہیں. اسٹیج پہ چہرہ دیکھ کے نہیں سنا جاتا سامنے سے چہرہ دیکھ کے سننے کا مزہ ہی کچھ اور. حلیمہ کہتی ہے ہم بھی لگی ہے ہمیں کوئی اہمیت نہیں دے رہا. غریب کو نہیں دیتا ہے. اگر کہیں امیر لوگ جا رہے ہیں بیچارے غریب کو نہیں اہمیت دیتا. کہنے لگے حضرت حلیمہ کہتی ہم نے کام بھی چلیں گے تو ہم سے تو کیا کرے گی مگر ہم بھی لگی. ادھر حلیمہ کی قسمت سچ کے بیٹھی. حلیمہ کہتی ہے کہ ہم جب چلے نا تو ہماری تھوڑی غریب کی تو سواری بھی غریب ہوتی ہے. حلیمہ کہتی ہے میری موت کمزور تھی بیمار تھی چل نہیں پا رہی تھی. سب بڑی تیزی سے ساجانا میری موت پیچھے چلی تھی چلتے چلتے بیٹھ جاتی تھی چل نہیں جاتی کمزور ہوتی ہوئی تھی. آخرکار ایسا ہوا کہ مکہ میں میرے خاندان میرے قبیلے کی عورتیں پہلے پہنچ گئے اور پہلے پہنچنے کے بعد میں نا انہوں نے امیر گھروں کے بچے لے لیے. نبی کے گھر کوئی نہیں گیا. کیوں نہیں گیا کہ ان کے تو باپ نہیں ہے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. کون ہمیں انعام دے گا اور کیا انعام ملے گا اس لیے کوئی نہیں گیا. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں بعد میں رہ گئی. جب میں بعد میں رہ گئی نا جب میں مکہ میں آئی تو میں نے کہا کیا ہوا سب نے بچے لے لیے امیروں کے بچے لے لیے. حلیمہ کہتی ہے میری چھوٹی بڑی کمزور تھی پیچھے رہ گئی. میں نے کہا میں کیا کروں جب مجھے خالی ہاتھ جانا پڑے گا. تو مجھ سے عورتوں نے کہا میرے قبیلے کی ایک کام کر عبد المطلب کے گھر میں ان کا پوتا ہے ان کو کوئی نہیں لینے گیا اس لیے تو یہ بابا عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو اس لیے کوئی لینے نہیں گیا کہ انعام جانے لگا یتیم بچے کو پال کے اس لیے کوئی نہیں گیا. جب تو لیا حلیمہ کہتی ہے میں نے سوچا خالی جانے سے بہتر ہے کہ میں انہیں کو لے آؤں. میں چلی گئی اور کہنے لگی جیسے میں آمنہ کے گھر گئی اور محمد کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو میرا دل بولا قسم سے اگر پوری دنیا کے امیروں کے بچے بھی ہوتے تو میں انہیں ٹھکرا دیتی محمد کو گلے لگا لیتی. میں انہیں ٹھکرا دیتی مگر محمد کو گلے لگا لیتی. کتنا جواب ہے. میں نے کیا کیا محمد کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد میں کہنے لگی آمینہ یہ بچہ مجھے دے دو میں پالوں گی کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گی. آمنہ نے کہا تم آئی ہو پتا ہے یہ یتیم ہے اس کے بابا نہیں ہے. کہنے لگی آمینہ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے محمد مل گئے ہیں لگتا ہے کہ سارا دنیا کا خزانہ مل گیا. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں پیچھے رہ گئی تھی میں نے محمد عربی کو لیا اونٹنی پہ بٹھالا. جیسے ہی اونٹنی پہ بٹھالا تو جو کمزور اونٹنی تھی بیماری بھی
رہی ہے کہ جیسے اس سے تیز چلنے والی کوئی اونٹنی پیدا نہ ہوئی ہو جو آگے نکل گئی تھی، میری اونٹنیوں نے بھی پکڑ لیا اور انہیں پکڑنے کے بعد ان سے آگے نکل گئی. صافی سب کہہ رہی تھی حلیمہ کہ تو نے اونٹنی بدل دی ہے، بڑی تیز چل رہی ہے. کہنے لگی میں نے سواری نہیں بدلی، میرا سوار بدل گیا ہے. میری سواری نہیں بدلی ہے، میرا سوار بدل گیا ہے. لیکن سب سے پہلے میں گھر پہنچی، آخری بات بتا کے بعد ختم کروں. کبھی ملاقات ہو تقریر میں کہنا حضرت وہیں سے آگے اگلے سال جلسہ کرے تو کہنا حضرت اسی سے آگے بیان کر دو. انشاءاللہ یاد ہے. اللہ سلامت رکھے. گھر پہنچ گئے. حضرت حلیمہ کہتی میرا ایک بیٹا اور تھا جس کا نام عبداللہ تھا. حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. لیکن میرے دو بیٹے ہو گئے، ایک عبداللہ ایک محمد رسول اللہ. ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک عورت کے دو پستان ہوتے ہیں، لوگوں کو پستان سے دودھ پلایا جاتا ہے. کہنے لگی محمد اتنے اچھے لگ رہے تھے، اتنے اچھے لگ رہے کہ میں نے گھر آتے ہی اپنی گود میں محمد کو لٹایا اور لٹانے کے بعد میں نے دودھ پلانا شروع کیا. محمد عربی نے دودھ پینا شروع کر دیا. جب ایک پستان کا دودھ پی کے نبی فارغ ہو گئے تو میں نے سوچا بھوکے ہوکے لمبا سفر کر کے آئی ہوں، میں نے کیا کیا، دوسری طرف پہلو بدل دیا اور پہلو بدلنے کے بعد میں دوسرا پستان محمد عربی کے منہ میں دے دیا تاکہ دوسرا پستان بھی چوس کر کے اپنی بھوک بجھا لے. لیکن میرے نبی نے دوسرے پستان کے دودھ کو منہ نہ لگایا، نہ پیا. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے بڑی کوشش کی مگر نہ پیا. یہ نبی ہے، بچپنا ہے، دنیا کو سبق دے رہے ہیں. ارے دو پستان ہے، دو بھائی ہیں، ایک پہ محمد کا حق ہے، ایک پہ عبداللہ کا حق ہے. ایک میرا حق ہے، ایک میرے بھائی کا حق ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کبھی محمد نے پاکستان کو نہیں لگا ایک عبداللہ کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. میرے دل پیغام دے رہے بھائیوں کو حق ادا کرو، بھائیوں کو حق ادا کرو. اور جس نے حق ادا کر لیا وہی ایمان والا ہے، وہی نیک ہے. اور جب حضرت عبداللہ تھوڑے سے ہوشیار ہوئے، میرے نبی تھوڑے سے ہوشیار ہوئے، حلیمہ کی بکریاں تھی، عبداللہ بکریاں چرانے لے کے جاتے. کہتی ہے حلیمہ مجھے بھی اجازت دو بھائی عبداللہ کے ساتھ میں بھی جاؤں گا. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نبی کو منع نہ کر سکی. جب نبی زیادہ ضد کرتے تو میں پیارے نبی کو بکریاں چرانے کی اجازت دے دیتی. عبداللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی چلے جاتے. حضرت حلیمہ کہتی ہے میرا دل نہیں چاہتا تھا میں انہیں بھیجوں، میں چاہتی تھی میرے گھر میں بیٹھ رہے، میں ان کی زیارت کرتی رہوں، میں ان کی خدمت کرتی رہوں. مگر یہ جب نہیں مانتے تھے تو میں نے انہیں بھی اجازت دے دی. اور جب میں نے انہیں اجازت دے دی تو یہ روزانہ عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے جنگلوں میں چلے جاتے. اور جب شام کو بکریاں چلا کے میرا بیٹا عبداللہ اور محمد رسول اللہ جب گھر میں واپس آتے تو عبداللہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتا. کہنے لگا ماں یہ جو محمد میرا بھائی ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے، ماں یہ کوئی عام بشر نہیں ہے، مجھے یہ دنیا سے نرالا نظر آتا ہے. آجی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، عبداللہ کو نرالے نظر آ رہے ہیں. اور یہاں 63 سالہ زندگی گزار کے چلے گئے، 2 ٹکے کے مولوی کو نبی اپنے جیسے نظر آ رہے ہیں. میرے جیسے ہاں کہا اللہ کے جو بن کر تماشا دیکھے دیدے گور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. وہ دیکھے جس کی آنکھ. حضرت حلیمہ کہتی میں اپنے بیٹے عبداللہ کو پکڑ لیتی، کہتی بیٹے بتا دو کیا بات ہے، کیا کمال ہے. کہنے لگا ماں میں نے دیکھا ہے محمد کمال کے ہیں، محمد کمال کے، یہ عام نہیں ہے، یہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ کمال کے بچے ہیں. میں پوچھتی بیٹا کیا بات، تو میرا بیٹا عبداللہ کہتا ماں کمالات کی بات بتاؤ. اگر کسی دن میرے بھائی محمد نہیں جاتے ہیں تو بکریاں مجھے بڑی پریشان کرتی ہیں، ادھر سے مارتا ہوں ادھر بھاگتی ہے، ادھر سے مارتا ہوں ادھر بھاگتی ہے، ادھر سے مارتا ہوں ادھر بھاگتی ہے، جو جانوروں کی عادت ہے. مگر ماں جب بھائی محمد چلے جاتے ہیں یہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، بکریاں ان کی چاروں طرف گھومتی رہتی ہے اور چلتی رہتی ہے، کسی بکری کو بھی مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. کسی دن محمد نہ جائیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، یہ چلے جائیں تو پریشانی ہے. اور سنو حضرت حلیمہ کہتی بیٹا اور تو بتا ذرا کیا کمال ہے، اور تو بتا ان کے اندر تم نے کیا خوبیاں دیکھی ہیں. ماں اور کیا خوبیاں بتاؤ. میں نے دیکھا ہے کہ اگر پتھریلی زمین پہ میں چلتا ہوں تو میرے پیروں میں پتھر چھٹتے ہیں، لیکن اگر انہیں پتھروں پہ میرے بھائی
بتا دے میں کہتا ہوں مجھے سننے میں بڑا مزہ آتا تھا بتا دے اور تو بتا دے ماں اور کیا بتاؤں محمد ریتیلی زمین میں چلتے ہیں تو ہمارے پیر دھس جاتے ہیں محمد کے پیر ریتیلی زمین میں دھستے نہیں ہیں اور تو بتا میرے بیٹا کمال امی جان اور کیا کمال بتاؤ دیش کی دھوپ ہوتی ہے لوگ دھوپ سے پریشان ہوتے ہیں لیکن محمد جہاں جہاں جاتے ہیں بادل کے ٹکڑے سایہ کر کے وہاں جاتے ہیں آمینہ تیرا لاز لگا جلدی چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت قدوں سے بھی برسانے والے تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب خانے غرانے والے ہے منکر عجب خانے غرانے والے رضا نفس دشمن ہے تب میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے اللہ سلامت رکھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سارا مجمع جھومے اور جھوم کر ایک بار کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام زندہ باد وما علینا الا البلاغ السلام علیکم